الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سن 2 ہجری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 وفادار کے ساتھ میدان بدر میں ہیں. سامنے سے کفار کا لشکر جرار ہے اور 1000 افراد پر مشتمل مسلح افراد کا گروپ ہے اور آر پار کی جنگ ہے. خطرناک سچویشن ہے اور اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ 313 آج شہید ہو جائیں تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ دعا فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں آتے ہیں. جی 3 افراد کا مبارزہ، پہلے 3 افراد کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دم یلغار ہو کر دونوں طرف سے 313 اور 1000 کی جنگ شروع ہونا ہے. یہ جنگ بدر ہے، آمنا سامنا ہونے والا ہے اور الحرب سجال جو ہے جنگ بھڑکنے والی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص بھائی اور اپنے بیٹے جیسے سیدنا مولا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ علی، زمین سے اٹھا کر مجھے کنکریاں دو. مولا علی علیہ السلام کچھ ایک مٹھی کنکریاں اٹھاتے زمین سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کنکریاں لیتے ہیں اور کفار اور مشرکین کی طرف اٹھا کر اس کو پھینکتے ہیں. احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کنکریاں پھینکے تو جتنے دشمنان اسلام اس وقت حملہ آور ہو رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ میں کم از کم ایک کنکر گیا. کوئی آنکھ سلامت نہیں رہ سکی. باریک باریک کنکر گئے جس کی وجہ سے ان کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھلنے میں دشواری ہونے لگی اور مسلمانوں کا حملہ ان کے اوپر نہایت زبردست ہو گیا. اور اس کے بعد ابتدائے جنگ سے لے کر انتہا تک مسلمان ہی اس میں غالب رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا. اے محبوب، جب آپ نے پھینکا تو آپ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا. اس میں مولا علی علیہ السلام کی بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا تھا، دست مصطفیٰ سے یہ معجزہ دکھانا چاہتا تھا، تو کنکریاں اٹھا کر دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بھی مولا علی تھے. اور اس کے بعد جب مسلمان اور کفار کا ٹکراؤ ہوا تو میدان میں سب سے زیادہ کارکردگی دکھانے والے اور سب سے زیادہ دشمن مار گرانے والے بھی مولا علی علیہ السلام تھے. بہرحال اگر میدان جنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو مولا علی یہ میدان کو جتانے والے تھے، اور اگر اصل بیک اپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت تو وہ تھی دست مصطفیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں فرمایا کہ جب پھینکے تو آپ نہیں پھینکے، پھینک رہا تھا، سارا زمانہ دیکھ رہا تھا کہ کنکریاں تو دست مصطفیٰ سے جا رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی. یہ دست مصطفیٰ ہے، یہ دست مصطفیٰ ہے جس کے اندر دست قدرت کام کرتا ہے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے جس کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، اللہ کی طاقت کام کر رہی. یہ رہی جنگ بدر کی بات. اور اس کے بعد پھر ہوئی جنگ، ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر صلح الحدیبیہ کا موقع آتا ہے. ایک عرصہ گزرتا ہے، تقریباً 4-5 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد سارے مسلمان تیار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں حج کرنے کی نیت سے. جب حج کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ کے بارڈر تک پہنچتے ہیں، وہاں پر مشرکین مکہ ان کو رکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہم حج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور بات چیت چلتے رہتی ہے، اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص وفادار حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکۃ المکرمہ کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ بات چیت کریں اور یہ کارروائی کو آگے بڑھائیں. ایز اے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اندر چلے جاتے ہیں، لیکن واپس آنے میں تاخیر ہو جاتی، اور جیسا جیسا ٹائم بڑھتے جاتا ایک سسپینس بڑھتے جاتا ہے اور ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت آ جاتی ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت ہے یا مشرکین نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ جو بے چینی مسلمانوں کے درمیان بڑھتی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس طرح کی باتیں اور سوال جواب، لوگ سوالات کرنے لگتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400-1500 آدمی ہیں اور سب بہت زیادہ بے چین ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بلا لیتے ہیں. بیعت الرضوان جس کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفصیل سے بیان فرمایا. سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، درخت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، سب لوگ آتے، سب لوگ اپنے
ہاتھ بڑھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عہد لیتے کہ اگر عثمان کو یہ لوگ شہید کر دیے تو پھر ہم جنگ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہم لیں گے۔ تو یہ جو بیعت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، میدان میں آگے بڑھنا اور پلٹ کر نہیں بھاگنے کی جو بیعت ہوتی ہے، وہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے۔ سارے صحابہ کرام اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک سارے صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر ہوتا اور وہاں پر بیعت لی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بے شک وہ جو کچھ بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت تو ان کی صرف اللہ سے ہے۔ اور زمانہ دیکھ رہا تھا کہ سارے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان وفادار صحابہ کرام کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جی زمانہ دیکھ رہا ہے کہ حضور کا ہاتھ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی دست مصطفیٰ سے ہونے والے ایکشن کو فرمایا کہ یہ دست خدا سے ہوا ہے، اور یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ رکھے تو فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر اتنا کرم فرما ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک حرکت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنی قدرت شامل کر دیتا ہے، اپنی قوت شامل کر دیتا ہے، گویا وہ ہاتھ دست مصطفیٰ نہیں بلکہ دست خدا ہو جاتا ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس طرح سے ہوتا کہ ہر طرف پانی کی قلت ہو جاتی، کیونکہ بارڈر پر روکا گیا، وہاں پر کوئی خاص انتظام نہیں اور وقت کافی زیادہ وہاں پر گزرا، تو جو پانی سٹور کر لایا گیا تھا، جو پانی رکھا گیا تھا، وہ پانی کی قلت ہو جاتی، ختم ہو جاتا ہے پانی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ پانی ہوتا ہے، میں حدیث شریف پڑھ لیتا ہوں، اسی کے اندر پھر مضمون ہے انشاءاللہ تعالی بیان کرتے ہیں۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والناس بين يديه ركوة فتوضأ، لوگ پیاسے ہو گئے حدیبیہ کے موقع پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حدیبیہ کے موقع پر، صلح الحدیبیہ اور غزوۃ الحدیبیہ کے موقع پر لوگ پیاسے ہو گئے، پانی کی قلت ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا رکھا تھا، فتوضأ، اور اس کٹورے میں جو پانی تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمائے، فجہش الناس نحوہ، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیزی سے آگے بڑھے تاکہ وہ کٹورے میں بچا ہوا جو پانی تھا وہ حاصل کرے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ پانی اس کو ملے۔ فقال ما لکم، جس رفتار سے یہ لوگ آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ کیا ہوا تم کو؟ قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، پینے کا پانی تک ختم ہو چکا ہے، جو کچھ پانی اب ہمارے پاس بچا ہے وہ یہی پانی ہے جو کٹورے میں آپ کے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا ہے۔ فوضع يده في الركوة، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس کٹورے میں رکھ دیتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیتے ہیں۔ فجعل الماء يثور، بس دیکھتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دیکھتے ہیں فجعل الماء يثور، اس کٹورے کے اندر سے پانی ابلنے لگا، تیزی سے پانی ابلنے لگا، بین اصابعہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے، کٹورے میں اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیاں رکھے اور انگلیوں کے بیچ میں سے پانی تیزی کے ساتھ نکلنے لگا اور کٹورے میں اس طرح سے ابلنے لگا، بڑھنے لگا، کامثال العیون، پانی اس طرح سے نکل رہا تھا جیسے چشمے میں سے پانی نکلتا ہے، جھرنے ہوتے ہیں نا، جھرنے اور چشمے ہوتے ہیں جس کے اندر سے پانی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے بیچ میں سے اس طرح سے پانی نکلنے لگا۔ فشربنا وتوضأنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم پانی پیے بھی، پھر ہم پانی وضو بھی کیے۔ قلت کم کنتم، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت جابر سے کہ تم کتنے تھے اس دن تعداد میں؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 مئة، فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پانی اتنا نکلا دست مصطفیٰ سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اتنا پانی نکلا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہم ہوتے تو ہم کو کافی ہو جاتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس دن صرف 1500 تھے، 1500 ہماری تعداد تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ایسا پانی نکلا۔
یہاں پر شیخ الاسلام یہ بتائے کہ یہ پانی کی تخلیق ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کی تخلیق ہوئی ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے کہ پانی کٹورے میں ہو، اس میں دست مبارک ڈال کر ہٹا دیں، اس کے بعد وہ پانی نظر آئے اتنا ہی، لیکن وہ لوگ استعمال کرتے جائے اور ختم نہ ہو، تو یہ پانی میں برکت ہوگی۔ جس طرح سے اور مقامات پر ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی برتن میں سے تناول فرمائے اور تشریف لے گئے، اس میں سے سارے صحابہ کھانا کھا لیے لیکن وہ ختم نہیں ہوا، تو یہ برکت تھی، جو کھانا ہے وہ بڑھ رہا تھا، جو کھانا ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، انگلی مبارک کے درمیان میں سے پانی نکل رہا تھا، تو وہاں پر دست مصطفیٰ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، اور انگلیوں کی درمیان میں سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو تخلیق کر رہا تھا۔ لوگ کو یوں نظر آ رہا تھا کہ دست مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن وہاں پر اللہ کا ہاتھ کام کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی پانی کی تخلیق فرما رہا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی وجہ سے سارے لوگ سیراب بھی ہو گئے اور سارے لوگ اپنے پانی کی ضرورتوں کو پوری کر لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہاتھ سے عطا کریں تو پھر کسی کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجود کفک بحر غاب ساحلہ امواجہ کالجبال الشم تلتطم، کالجبال الشم تلتطم، فرماتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک کا کرم ایسا ہے، آپ کے دست مبارک سے عطا ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ عطا کرتے ہیں تو آپ کی عطا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ امواجہ کالجبال الشم تلتطم، اس کے ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر موجیں آ رہی ہے، عطا کی، کرم کی، فضل کی، نعمتوں کے ایسے موجیں آ رہے ہیں جیسے اونچے اونچے پہاڑ ہو اور وہ موجیں آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ بہرحال ایک بڑے سمندر کی مثال ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی فضیلت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔